سورہ حجرات 12ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان لانے والو، اے دامن رسول پکڑنے والو، اجتنبوا بچو، کثیرا من الظن بہت زیادہ جو تم گمان کرتے ہو، بچو اس سے۔ کیوں؟ بچنے کی علت اور سبب بتایا جا رہا ہے کہ ان بعض الظن اسم، یہ جو ایمان والو، یہ جو آپ گمان کرتے ہو، اکثر و بیشتر اللہ نے فرمایا اس سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان پورا کا پورا گناہ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، ٹو میں نہ لگ جایا کرو، کسی کا عیب تلاش نہ کرو، کسی کی کمزوری تلاش نہ کرو۔ ولا تجسسوا، نہ اس ٹو میں پڑو کہ فلاں کا عیب کیا ہے، اس کے راز کیا ہے۔ اور آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض لوگوں کی غیبت بھی نہ کریں۔ یہ لائے نہیں ہے، نفی کا ذکر نہیں ہے، نہیں ہے، اور نہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ براہ راست ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اترنے والے اور اس دامن کے سائے میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ براہ راست فرما رہا ہے، لا تجسسوا ولا یغتب، نہ جاسوسی کرو، نہ تم میں سے بعض کی غیبت بیان کریں۔ اور یہ غیبت کتنا برا عمل ہے، کتنا برا ہے، اس کو بھی ایک مثال کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص، یہی ایمان والے، غیر ایمان کو مخاطب نہیں کیا گیا، وہ بھی نہ کریں، لیکن جو کلمہ پڑھ لیں، اللہ فرماتا ہے میری ذات پر ایمان لانے والے اور نبی کی ذات پر ایمان لانے والے، تم نہ غیبت کرو، نہ تجسس کرو، نہ جاسوسی کرو، نہ کسی کے عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، ایسا مت کرو، میں تمہیں براہ راست روک رہا ہوں۔ پھر فرمایا یہ غیبت اتنا برا عمل ہے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے بھائی مرا ہوا اس کا گوشت کھائے؟ کیا تمہاری طبیعت یہ پسند کرتی ہے؟ یقیناً پسند نہیں کرتی۔ تو جب یہ گوشت کھانا وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا، اور اس سے روکا جا رہا ہے کہ جب تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو مجھ پر ایمان لانے والو، تو پھر اپنے بھائی کی غیبت بھی نہ کرو۔ ولا تجسسوا، پھر اس کی کمزوریوں کو بھی تلاش مت کرو۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس عمل کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کسی بھائی کے خلاف، کسی مرد کے خلاف، کسی عورت کے خلاف، کسی چھوٹے اور کسی بڑے کے خلاف جب تم اپنی زبان کھولنے لگو تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ تواب الرحیم،
اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے اس معاشرے میں اس زبان کی تباہ کاریاں اور اس کی نقصان اندازیاں بے انداز اور کثرت سے یہ بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان کو جب تھوڑا سا خوف پیدا ہو اور اپنے آپ کو سدھارنے کا، سنوارنے کا، درست کرنے کا اس کو موقع ملے اور وہ محسوس کرے کہ اب مجھے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، تو اللہ کی توفیق سے وہ بدلتا ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے، اور جب اپنی کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کمزوری سے میرا ظاہر بھی خراب ہو رہا ہے، میرا باطن بھی خراب ہو رہا ہے، میری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، میری قبر بھی خراب ہو رہی ہے، اور میرا حشر بھی خراب ہو رہا ہے، تو وہ تھوڑے سے لمحے میں جو غور و فکر کرتا ہے تو پھر اللہ کی توفیق خاص سے وہ برائیوں سے رک جاتا ہے اور اخلاق عالیہ سے اپنے آپ کو مزین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مصیبت و پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ماں و شماں کو اپنا عیب نظر نہ آئے، اپنی کمزوری نظر نہ آئے، اور جب اپنا عیب اور کمزوری نظر نہ آئے تو اس کمزوری کو، اس عیب کو وہ اچھا گمان کرنے لگے، تو پھر اس شخص کی دنیا بھی خراب، خدا نخواستہ اس کی آخرت بھی خراب ہوتی، تا وقت کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرے۔ حضرات گرامی، بہت پرخطر دور ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ آخری وقت ہے۔ آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ آنے والے کل کو اتنے یقین سے نہیں دیکھتا جتنے آج گزرنے ہوئے دن کو، گزرے ہوئے وقت کو، اور جو وقت گزر رہا ہوتا ہے، جو گھڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، اس پر اس کی نظر ہوتی ہے اور اسی پر اس کو یقین ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ یقین نہیں ہوتا کہ آنے والا دن اس کو نصیب ہوگا یا نہیں۔ صرف اتنا ہی تصور کر لے کہ آنے والا دن تو دور کی بات ہے، یہ آنے والا سانس مجھے نصیب ہوگا یا نہیں، جو سانس اندر گیا ہے یہ دوبارہ واپس باہر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جب اس طرح وہ یقین کر لے اور اپنے ہر سانس کو محاسبے میں لے آئے اور حساب و کتاب میں لے آئے، تو ایسا شخص ہر وقت خدا کی بارگاہ میں توبہ اور تائب ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور وہ غلطی نہیں کرتا۔ حضرات، جو برائیاں ہیں ماں و شمع میں، آج موقع ہے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ میں اس غیبت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات عالیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ طویل احادیث ہیں، میں اس سے جو مقصود اور مدعا ہے، جو براہ راست مجھے اور آپ کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما الغیبہ۔ ایک آدمی دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائے ما الغیبہ، یہ غیبت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تذکر من المرء ما یکرہ ان یسمع۔ توجہ چاہوں گا آپ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تذکر من المرء ما یکرہ ان یسمع۔ کسی انسان کی، اس کو مخاطب کر کے فرمایا تو کسی انسان کا وہ عیب بیان کرے جس کو وہ شخص خود سننا ناپسند ہو اس کو، اور وہ ناپسند کرے
کہ میرا کوئی عیب یہ شخص بیان کرے تو یہ غیبت ہے۔ اس شخص کے اندر پائے جانے والا کوئی بھی عیب، کوئی بھی کمزوری اس شخص کو یہ ناپسند ہو کہ میرا عیب، میری کمزوری یہ شخص بیان کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کے سامنے یا اس کے بعد اس کا یہ عیب اس کے سامنے بیان کیا جائے یا موجود لوگوں کے سامنے اس کا یہ عیب بیان کیا جائے اور وہ شخص اس کو ناپسند کرے، یہ عیب کہلاتا ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن كَانَ حَقًّا، یا رسول اللہ اگر وہ عیب اس کے اندر حقیقی طور پر پایا جاتا ہو اور اس کو میں بیان کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہ پایا جائے اور تو اس کو بیان کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ، یہ جو تو بیان کرے گا جو اس کے اندر عیب ہے ہی نہیں، یہ بہتان ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو غیبت ہے علماء کرام نے بیان کیا ہے یہ کبائر میں سے ہے، اور کبائر میں بھی اس کا جو نقصان ہے اور اس کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں وہ تمام کبائر سے زیادہ ہیں۔ علماء نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص بدکاری کرتا ہے، ایک شخص غیبت کرتا ہے، ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا اس بدکاری سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ بدکاری کرنے والا جب توبہ و تائب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شخص گناہ کرتا ہے غیبت کر کے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک جس کی غیبت کی گئی ہو وہ خود اس کو معاف نہ کرے، خدا اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی کی اجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو ایک خاتون آئی، پستہ قد کی تھی، چھوٹا قد تھا ان کا، تو جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس خاتون کا قد تو بہت چھوٹا تھا، حالانکہ حقیقت قد بھی چھوٹا، لیکن آپ نے بیان فرمایا کہ یہ قد اس کا چھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے اس خاتون کی غیبت کر ڈالی۔ یہ لفظ سنا تو آپ خاموش ہو گئی، یہ بھی نہ کہا کہ یا رسول اللہ اس کا قد واقعتاً چھوٹا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے یہ سنا کہ یہ غیبت ہے تو آپ نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گئی، اور یقیناً آپ نے دل میں یہ بات رکھی ہوگی کہ جب کبھی اس خاتون سے ملاقات ہوگی تو میں اس کا تذکرہ اس سے کروں گی اور یقیناً وہ دل سے مجھے معاف کر دے گی۔ حضرات گرامی، یہ غیبت ایسے ہے، توجہ فرمائیے گا آپ، جیسے کوئی شخص تیرکش رکھتا ہو، تیرکش اس کو کہتے ہیں جس میں تیر کو جمع کیا جائے، رکھا جائے، جہاں تیروں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک ہولڈر ہوتا ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، جب وہ ایک ایک تیر نکال کے ہر طرف چلاتا ہے، ہر طرف کبھی دائیں کبھی بائیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا وہ ہولڈر جس میں تیر رکھے ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا خالی ہو جاتا ہے، پھر اسے تیر چلانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ زبان سے تیر چلاتا ہے